یہ تھے جناب فضل کریم صاحب ہمارے پی ٹی اے کے چیئرمین، جنہوں نے اسکول کے مسائل پیش کیے، اور اب میں دعوت دوں گا اپنے مہمان خصوصی جناب ایگزیکٹو صاحب غلام قاسم کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب سلیم خان صاحب، جناب اسماعیل صاحب، فضل خان، اساتذہ کرام، اس ادارے کے معززین کمیونٹی اور میرے پیارے بچوں، میں جس چیز سے زیادہ متاثر ہوا ہوں وہ میرے معصوم بچے ہیں، اور اظہار فخر کر رہا ہوں کہ میری پوسٹنگ ایک ایسے ڈسٹرکٹ میں ہے کہ جہاں ایسے پیارے پیارے بچے موجود ہیں۔ حقیقت ہے کہ جب میں باہر سائٹ پہ ہوتا ہوں اور طبیعت کبھی بہت خراب ہو جاتی ہے، ایسے اسکولوں کو جو اچھے نہیں ہوتے، پھر وہ طبیعت کی خرابی دور کرنے کے لیے میں کسی ایسے اسکول جانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جہاں مجھے اساتذہ ایسے بچوں کے ساتھ ملتے ہیں، تو وہاں پہنچ کر میں دم بھی لیتا ہوں اور پانی بھی پی لیتا ہوں۔ اور میرا ڈرائیور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب میں کسی ایسے جو اچھا نہیں ہوتا ایسے اسکول میں جاتا ہوں اور میرے تاثرات اگر اچھے نہیں ہوتے تو میں وہاں پانی پینے کی تکلیف بھی گوارا نہیں کرتا۔ بہرحال وہ بھی اسکول کے بارے میں کوئی وہ غلط الفاظ میں نے استعمال نہیں کیے، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی ہمارے اسکول ہیں اور یہ بھی ہمارے اسکول ہیں، وہ بھی ہمارے ٹیچر ہیں اور یہ بھی ہمارے ٹیچر ہیں۔ اب یہ ہے کہ جو کچھ فرق ہے وہ یا دہانی کا فرق ہے، وہ کچھ ہمارے ٹیچر بے شک ہے لیکن کچھ اپنا سبق بھول چکے ہیں۔ اب ہم نے ان کو ایک قسم کی یاد دہانی کرانی ہے کہ بھائی آئیں اور اس اسکول کو دیکھ لیں، ان سے سبق لیں، ان کے پیروکار بن جائیں، ان اساتذہ کے ساتھ بیٹھ جائیں، ان اساتذہ سے کچھ باتیں کر لیں، کچھ ان کے ساتھ شیئر کر لیں بچوں کے معاملے میں، اسکول کے معاملے میں۔ میں بچوں کی کون سی باتیں یاد کروں جو پرفارمنس انہوں نے پیش کی ہے، ان میں سے میں کس کا نام اسٹیج سیکرٹری کو یاد کروں یا مقرر کو یاد کروں، نعت خان کو یاد کروں یا خاکے والے کو یاد کروں؟ ہر ایک نمبر ون کی پوزیشن نمبر ون پہ آنے کی پوزیشن میں ہے۔ بہرحال میں وہ گریڈیشن کو بالائے طاق رکھتا ہوں کہ کس کو نمبر ون کہوں، کس کو نمبر ٹو کہوں۔ سب میرے سامنے نمبر ون کی حیثیت میں بیٹھے ہیں ان کی کارکردگی کے حوالے سے۔ اور پشتو کا مجھے ایک مصرع یاد ہے کہ تال خائز گلون ڈیر دی جولی میں تنگ زبر کل کم کم ٹولو اما۔ ان کی جو پرفارمنس ہے واقعی اساتذہ کی کاوشوں، ان کی جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ اس اسکول میں میں پہلے بھی آ چکا ہوں اور ان کی اب اس تقریب میں ان کی کارکردگی کی تعریف الفاظ سے نہیں ہو سکتی، تعریف خود بیان کرتی ہے۔ وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ مشک آس کے خود بھی گویا نہ کہ عطا، اور اردو میں کہتے ہیں کہ ہاتھ کنگن کو آر سیکھیا، انگریزی میں کہتے ہیں کہ سینگ از بلیونگ۔ تو یہ خود اپنی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا ہے، اساتذہ نے ہمارے ساتھ کتنی محنت کی ہے۔ یہ مجھے اس ایک اور بات سے بھی بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہ معززین کمیونٹی یہاں یعنی باقاعدگی سے تقریبات میں شرکت کرتے ہیں، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ جب ہماری کمیونٹی کے لوگ تعلیم کے عمل میں شمولیت کا اظہار کرتے ہیں تو ہم توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری اس اسکول میں ہماری یہ ادارے تعلیم کے معاملے میں سنبھل جائیں گے۔ یہ سوسائٹی، اسکول اور سوسائٹی کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے،
آپ اگر کسی سوسائٹی کو دیکھنا چاہتے ہیں, کسی معاشرے کے متعلق کچھ جاننا چاہتے ہیں, تو اس کے اسکول میں جا کر دیکھ لیں. اسکول میں جو تصویر آپ کو نظر آئے گی وہی معاشرے کی تصویر ہوگی. اگر آپ اسکول کی تصویر دیکھنا چاہتے ہیں تو معاشرے کی گلیوں میں جائیں, گلی میں آپ کو جو تصویر ملے گی, نظر آئے گی, وہ اسکول کی تصویر ہوگی. تو یہ اسکول اور معاشرہ ایک دوسرے کو ریفلیکٹ کرتے رہتے ہیں. اور خوش آئند بات یہ ہے کہ جب معززین کمیونٹی یہاں موجود ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارے مسائل کافی حد تک حل ہو جائیں گے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تعلیمی معاملات میں انوالو کر لیں, اور انشاءاللہ ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ اگر وہ چاہیں گے, ایک قدم ہمارے ساتھ چلنے کی خواہش رکھتے ہیں, تو انشاءاللہ ہم سینکڑوں قدم ان کے ساتھ آگے چلنے کی کوشش کریں گے نہیں, ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ تعلیمی معاملات میں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. صرف آپ کا تعاون ہمیں چاہیے اپنے معاشرے کو تعلیمی زیور سے آراستہ کرنے کے لیے. ابھی یہ ہر ایک بندہ ہم میں سے موجود یہ جان چکا ہے کہ تعلیم کے بغیر دنیا میں رہنا بے سود ہے, دنیا میں رہنا بیکار ہے. تعلیم یہ دن ہے, تعلیم روشنی ہے, تعلیم امن ہے, تعلیم سکون ہے, تعلیم روشنی ہے, تعلیم عزت ہے, تعلیم شہرت ہے, تعلیم مرتبہ ہے, تعلیم مقام ہے, تعلیم معراج تک پہنچنے کا واحد ذریعہ ہے. اب اگر آپ نے معاشرے سے بے روزگاری کو ختم کرنا ہے تو تعلیم کا سہارا لینا ہوگا. اگر آپ نے معاشرے میں کوئی مقام حاصل کرنا ہے, تعلیم کے بغیر آپ حاصل نہیں کر سکتے. اگر معاشرے میں آپ نے عزت کی خواہش رکھتے ہیں تو تعلیم کی طرف آئیں, اس کے بغیر معاشرہ آپ کو قبول نہیں کرے گا. معاشرے میں ایسے دشمن ہوتے ہیں کہ آپ کو زمین پہ رہنے نہیں دیں گے. اپنی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے, اپنے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے آپ علم کے چھتری تلے آ جائیں. علم انشاءاللہ آپ کو اس محفوظ مقام پہ لے جائے گا جہاں آپ کا کوئی دشمن آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر ہم میں سے ہر ایک نے اس حقیقت کو پہچان لیا کہ یہ تعلیم کے حمل کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے دنیا میں, تو انشاءاللہ اور معاشرے اور ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی کوارڈینیشن آپس میں ہو گئی تو انشاءاللہ ہم ان بچوں کی جو احساس محرومیت ہے ان کو ختم کرنے کے قابل ہو جائیں گے. بچوں کی خواہش ہے کہ ہمارے ہاتھ میں قلم دو, بچوں کی خواہش ہے کہ ابھی پرامن ماحول دو, بچوں کی خواہش ہے کہ ہمیں روزگار کی یقین دہانی کراؤ, بچوں کی خواہش ہے کہ ہمیں اس منزل تک پہنچانے میں ہمارے